پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، جو کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت و مغفرت کا ضامن ہے۔ سورت یعنی سورہ اخلاص کے فضائل کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو کہ احادیث مبارکہ میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رات میں تہائی قرآن کیوں نہیں پڑھتا؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کوئی شخص تہائی قرآن کیسے پڑھ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پیارے دوستو، صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رحمت دو عالم نے ارشاد فرمایا، اکٹھے ہو جاؤ کیونکہ ابھی میں تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ صحابہ میں سے جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور قل هو اللہ احد پڑھی اور واپس تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے تو فرمایا، میں نے تمہارے سامنے تہائی قرآن پڑھنے کو کہا تھا، تو سن لو، یہی سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ معزز سامعین، سورہ اخلاص کے فضائل میں ایک اور حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5013 ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو بار بار قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا، تو صبح کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا۔ وہ صاحب گویا اسے کم سمجھ رہے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، جو شخص 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، پھر تو ہم اسے کثرت سے پڑھا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے اور پاک ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو سیریا کا امیر بنا کر بھیجا۔ یہ اپنے اصحاب کو نماز پڑھاتے تو اس میں اور سورت کے ساتھ آخر میں قل هو اللہ احد پڑھتے۔ سیریا سے لوٹنے کے بعد لوگوں نے رسول کریم سے اس کا تذکرہ کیا تو نبی کریم نے فرمایا، اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا، میں اس کو ہر نماز میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ خدائے رحمان کی صفت ہے اور میں اس کے پڑھنے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو خبر دو کہ اللہ کریم بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، آپ نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو ارشاد فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا، جنت۔ اس حدیث مبارک کو امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک میں درج کیا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے، مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ پیارے دوستو، اس سورہ پاک کا پڑھنا تنگ و دستی کو دور کرنے، فراقی رزق کے لیے بھی انتہائی مجرب اور شاندار تحفہ ہے، اور بالخصوص اللہ الصمد کا کثرت سے ورد تو بہت ہی اعلیٰ وظیفہ ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوا اور فقر و فاقہ اور تنگی معاش کا ذکر کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے۔
چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، پھر مجھ پر سلام کہہ، یعنی رسول کریم کی بارگاہ مقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کر۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، اللہ کریم نے اس پر رزق کھول دیا، حتیٰ کہ اس کے ہمسائیوں اور قرابت داروں کو بھی اس رزق کا حصہ پہنچا۔ پیارے دوستو، ان احادیث مبارکہ سے سورہ اخلاص کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سورہ اخلاص کو کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔